العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد. عزیز طلبہ، امید کہ آپ بخیر ہوں گے. الحمدللہ ہمارے 33 سبق پورے ہو چکے ہیں. یقیناً آپ نے ان 33 اسباق کے اندر عربی کی ابتدائی چیزیں جن سے عربی کے اندر کمانڈ مہارت حاصل ہو سکتی ہے، اگر ہم نے ان کو دی گئی ہدایات کے مطابق پڑھا ہوگا، یاد کیا ہوگا اور دی گئی ہدایت کے مطابق تمارین کی ہوگی، مفردات یاد کیے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عربی سیکھنے کے لیے انتہائی مفید معاون ثابت ہوگا. دراصل علم کے حصول میں یوں سمجھیے کہ ایک ہوتی ہے کتاب جس سے ہم کو علم حاصل ہو رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے استاد جس کی رہنمائی، جس کی ہدایت، جس کی افہام و تفہیم سے ہم وہ چیز مملکہ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں جو ہماری سمجھ بوجھ اور ہمارے دانشمندی کو بڑھاتا ہے. اسی طریقے سے اگر استاد اپنی پوری توجہ سے پڑھائیں، لکھائیں، سمجھائیں، بتلائیں، کوشش کرے کہ کسی طریقے سے طالب علم کے ذہن کے مطابق اس کو سبق کی افہام و تفہیم ہو جائے، استاد اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کریں گے اور کرتے ہیں، لیکن یہ یک طرفہ کوشش آپ کے لیے سودمند ثابت نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، خود آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو مستعد رکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو محنت میں لگانا پڑے گا، اور جس طرح کتاب اور استاد آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں اسی اعتبار سے یا اسی ڈگر پر چل کر انہی راہوں کو اختیار کر کے آپ کو اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی استعداد کو اجاگر کرنا چاہیے. تو ایک پہیہ جو سب سے اہم، ایک استھمب جس کو ہم بنیاد کہتے ہیں، یہ سب سے اہم آپ پر نربھر کرتا ہے، آپ پر منحصر کرتا ہے. آپ جتنے سترک رہیں گے، جتنے آپ تیار رہیں گے، جتنے جو ہے آپ بیدار رہیں گے اور یاد کرنے میں آپ کسلانیت اور سستی کو قریب نہ آنے دیں گے، لکھنے اور پڑھنے کے ماحول کو بنا کر آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی محنت رنگ لائے گی. تو ایک جو اہم ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اپنا کام کر رہی ہے، استاد اپنا کام کر رہا ہے، اس لیے آپ کا دینی اخلاقی فرض یہ بنتا ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیویٹیز کیجئے، آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مستعد اور تیار رکھیے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ اپنے ہدف کے اندر کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم نے کل آپ کو الدرس الثالث والثلاثون پڑھایا تھا. آج کا ہمارا سبق الدرس الرابع والثلاثون ہے.
کل ہم نے کانا کی خبر فعل مضارع کی شکل میں آئے تو اس میں معنی میں استمرار پیدا ہوتا ہے، یہ بتلایا تھا۔ آج بتلا رہے ہیں کہ کبھی کبھی مبتدا خبر سے پہلے یا مبتدا خبر پر یا مبتدا خبر سے پہلے حروف مشبہ بالفعل میں سے انا، یہ انا کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے۔ ویسے حروف مشبہ بالفعل اس کے علاوہ اور 5 بھی ہے، یہ انا ایک ہے، اس کے علاوہ اور 5 ہے، اس لیے میں نے حروف مشبہ، حروف کہا، حرف نہیں کہا۔ جب میں انا کو بتلاؤں گا تو میں انا حرف مشبہ بالفعل کہوں گا۔ میں یہاں آپ کو بتلا رہا ہوں انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک ہیں۔ اب حروف مشبہ بالفعل وہ کتنے ہیں؟ وہ کل ملا کر 6 ہیں۔ ان، ان، کأن، لیکن، لیس، لعل، یہ 6 حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کا عمل دخل کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ مبتدا خبر سے پہلے آتے ہیں۔ مبتدا خبر آپ کو ہم نے بتلایا اس سے پہلے بھی، اور کئی مرتبہ بتلایا، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آپ کو مبتدا خبر کے سلسلے میں آپ کو ہم نے بتلایا ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ اور سن لیجئے، 2 اسم ایک جگہ جمع ہو، پہلا معرفہ اور دوسرا نکیرہ، اور نکیرہ کے ذریعے معرفہ کی خبر دی جائے تو اس معرفہ کو مبتدا اور نکیرہ کو خبر کہتے ہیں۔ ہم نے مثال بھی بتلائی تھی، اللہ رحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی کہا تھا آپ کو مبتدا خبر کے تعلق سے کہ مبتدا اکثر 4 چیزیں بنتی ہے: ضمیر، اسم اشارہ، علم، معرف باللام۔ اب کہتے ہیں کہ ان حرف مشبہ بالفعل ہیں، ان حرف مشبہ بالفعل ہیں، اور یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، یعنی مبتدا سے پہلے، مبتدا خبر سے پہلے یہ آتا ہے۔ اور جب یہ مبتدا خبر سے پہلے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا کر لفظی طور پر یہ تبدیلی کرتا ہے کہ اسم کو نصب دے دیتا ہے۔ ادھر کانا آیا تھا، وہ کانا اپنے اسم کو یعنی مبتدا کو اپنا اسم بناتا ہے اور اس اسم کو مرفوع کرتا ہے، یعنی اس اسم پر پیش دیتا ہے، اور خبر کو منصوب کرتا ہے، یعنی خبر پر زبر دیتا ہے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان، یہ حرف مشبہ بالفعل میں سے ایک ہے، یہ مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا کر لفظی طور پر یہ تبدیلی کرتا ہے کہ اسم کو نصب دیتا ہے۔ اس نے، کانا نے رفع دیا تھا، انا نصب دے گا۔ کانا نے پیش دیا تھا، انا زبر دے گا۔ کس کو؟ اسم کو۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے سبق کا پورا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ ان حرف مشبہ بالفعل میں سے ایک ہے، ایک حرف ہے، اور یہ مبتدا خبر سے پہلے آتا ہے، اور جب مبتدا خبر سے پہلے آتا ہے تو مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا کر اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو پیش دیتا ہے، رفع دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سبق پڑھیے۔ الدرس الرابع والثلاثون، 34واں سبق۔ ان، اس کے معنی آتے ہیں واقعی، بے شک، یقیناً، یہ تینوں معنی اس کے آتے ہیں۔ مثالیں دی جا رہی ہے سمجھنے کے لیے۔ الکوکب ضعیف، یہ مبتدا خبر کا جملہ ہے۔ الکوکب مبتدا، ضعیف خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے دیکھیے ان کیسے داخل ہو رہا ہے۔ تو الکوکب ضعیف، ستارہ کمزور ہے۔ اب ان داخل کر کے آپ پڑھیں گے ان الکوکب ضعیف، ان الکوکب،
ضعیف کوکب زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ ہوگا بے شک ستارہ کمزور ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے الکوکب اور ان الکوکب فرق اتنا ہی ہے کہ وہاں الکوکب مبتدا ہے اور مبتدا سے پہلے ان حرف مشبہ بالفعل داخل ہوا، اب مبتدا مرفوع ہوتا ہے، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے چونکہ اب وہ مبتدا نہیں رہا، وہ کیا ہوگا، ان کا اسم بن گیا، اور ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب تمام مثالیں پڑھیے۔ اللہ قوی، اللہ طاقتور ہے، ان اللہ قوی، بے شک اللہ طاقتور ہے، الصنم حجر، بت پتھر ہیں، ان الصنم حجر، یقیناً بت پتھر ہیں۔ فائدہ، کبھی مبتدا خبر سے پہلے ان داخل ہوتا ہے، کہاں داخل ہوتا ہے، مبتدا خبر سے پہلے کون داخل ہوتا ہے، ان۔ نمبر 2، یہ مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا کر لفظی طور پر یہ تبدیلی کرتا ہے کہ اسم کو نصب دیتا ہے۔ لفظی طور پر تبدیلی کیا واقع ہوگی کہ ان اسم کو نصب دیتا ہے، تو پھر ان کا اسم کون ہوگا، وہ مبتدا جو ہم نے مبتدا خبر کے اندر پڑھا، الکوکب ضعیف اللہ قوی، اللہ مبتدا ہے، وہی مبتدا جب اس سے پہلے ان آ گیا تو وہ اللہ ہو جائے گا اور بجائے مبتدا کی وہ ان کا اسم کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظی تبدیلی ہو گئی، جیسا کہ مذکورہ مثالوں سے ظاہر ہے کہ بغیر ان کے مبتدا پر رفع ہے، اور جب ان داخل ہوا تو وہ اس کا اسم بن کر منصوب ہو گیا، اور ترجمے میں مبتدا سے پہلے بے شک، واقعی اور یقیناً جیسے تاکیدی الفاظ آتے ہیں، گویا ان کے ذریعے سے مبتدا اور خبر پر لفظی تبدیلی بھی آئے گی، اور ترجمے میں ہم یقیناً واقعی اور اس طریقے سے بے شک ان لفظوں کا استعمال کریں گے، جس میں اردو کے اندر ان لفظوں کے اندر اردو کا مفہوم تاکید اور پختگی کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں اللہ طاقتور ہے، تو اب اس میں کوئی شک نہیں، پختگی کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی، بے شک۔ اسی طریقے سے واقعی اور یقیناً اسی کو عربی کے اندر ان کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اس کی ترکیب بھی کانا کی طرح ہی ہوگی۔ ترکیب کیسی ہوگی؟ جیسے ہم نے کان اللہ علیمن کہا تھا اور اس کی ترکیب کی تھی، بس ان کی ترکیب بھی اسی طریقے سے ہوگی۔ کانا فعل ناقص کی جگہ بس ہوگا کیا کہ کانا فعل ناقص کی جگہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم کچھ جملوں کی ترکیب آپ کو بتا دیں گے، آپ بھی توجہ دیجئے گا۔ نوٹ، ان کے علاوہ 5 حروف ایسے ہیں جو لفظی طور پر ایسی ہی تبدیلی کرتے ہیں، ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ ان سب کے اپنے اپنے الگ الگ معنی ہیں جو آپ نحو کی دوسری کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور 5 حروف، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ان ایک، اب اس کے علاوہ 5 ان، کأن، لیکن، لیت، لعل، یہ ملا کر کل 6 حروف ہیں جو حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں۔ اچھا، ترکیب کیسے کریں گے دیکھ لیجئے۔ ان الکوکب ضعیف، ان الکوکب ضعیف، اچھی طریقے سے ترکیب یاد رکھے۔ یہ ایک ہی مثال کی ترکیب کرنے کے بعد آپ کو میں دوسری مثالوں کی ترکیب آپ کو کرنا رہے گی۔ ان حرف مشبہ بالفعل، کیا بولے گے اس کو؟ ان حرف مشبہ بالفعل، حروف نہیں، حروف جمع ہے اور یہ تنہا اکیلا واحد ہے۔ ان حرف ہے، حروف نہیں ہے، حروف میں سے ایک حرف ہے نا، ہاں۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الکوکب، ان کا اسم منصوب، الکوکب، ان کا اسم منصوب،
ضعیف اس کی خبر مرفوع، اسم کیسا؟ منصوب، منصوب کے معنی کیا؟ جس پر نصب دیا گیا، جس کو نصب دیا گیا ہو، یعنی جس پر زبر لگایا گیا ہو اس کو کہتے ہیں منصوب، اور مرفوع جس کے اوپر پیش لگایا گیا ہو، رفع لایا گیا ہو۔ تو انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ ادھر ہم نے پڑھا تھا کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، یہاں اس کا الٹا ہے، انا اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ترکیب کر لیں۔ انا حرف مشبہ بالفعل، الکوکب انا کا اسم منصوب، ضعیف انا کی خبر مرفوع۔ انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ خبریہ ہوا۔ یہ ہو گئی ترکیب۔ دیکھیے آگے آپ کو تمرین ملے گی۔ تمرین سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے، ایک تو ہے فائدہ، کتاب میں دیکھ لیجئے آپ کو اور جو ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ کبھی مبتدا خبر سے پہلے انا داخل ہوتا ہے، یہ مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا کر لفظی طور پر یہ تبدیلی کرتا ہے کہ اسم کو نصب دے دیتا ہے، جیسا کہ مذکورہ مثالوں سے ظاہر ہیں کہ بغیر انا کے مبتدا پر رفع ہے، اور جب انا داخل ہوا تو وہ اس کا اسم بن کر منصوب ہو گیا، اور ترجمے میں مبتدا سے پہلے بے شک، واقعی اور یقیناً جیسے تاکیدی الفاظ آتے ہیں۔ نمبر 3، اس کی ترکیب بھی کانا کی طرح ہی ہوگی، بس کانا فعل ناقص کی جگہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر بنایا جائے گا، جیسا کہ ہم نے آپ کو اوپر ترکیب کے اندر ان الکوکب ضعیف میں بتلایا۔ ایک مرتبہ اور سن لیجیے، آپ کو ترکیب یاد رہے گی۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الکوکب ان کا اسم منصوب، ضعیف ان کی خبر مرفوع، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ خبریہ ہوا۔ نوٹ، ان کے علاوہ 5 حروف ایسے ہیں جو لفظی طور پر ایسی ہی تبدیلی کرتے ہیں، ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ ان سب کے اپنے اپنے الگ معنی ہیں جو آپ نحو کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، صحیح اعراب لگا کر پڑھیں، ترکیب کریں اور لکھیں۔ اعراب بھی لگانا ہے، ترکیب بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ ہم نے آپ کو ترکیب بتلا ہی دی بالکل۔ ان الفلاح مجرب، ایسی ترکیب کرے گے جیسا ہم نے اوپر ان الکوکب ضعیف، ان حرف مشبہ بالفعل، الفلاح ان کا اسم، مجرب ان کی خبر مرفوع، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ خبریہ ہوا۔ یا اور ایک مرتبہ ہم نے آپ کو ترکیب بتلا دی، آپ کاپی میں لکھ لیجئے گا اور اس کو یاد بھی کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے آگے کے جملے دیکھیے اور ان کا ترجمہ بھی 2 4 5 جملوں کا ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ ان الفلاح مجرب، بے شک کسان تجربے کار ہے، بے شک کسان تجربے کار ہے۔ ان النجار ضعیف، یقیناً بڑھئی کمزور ہے، ستار، بے شک بڑھئی کمزور ہیں، یقیناً بڑھئی کمزور ہے، واقعی بڑھئی کمزور ہے۔ ان کا ترجمہ بے شک سے بھی کیا جاتا، واقعی سے بھی کیا جاتا، یقیناً سے بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا جملہ دیکھیے، ان المہندس بارع، واقعی انجینئر ماہر ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا جملہ، ان الحارس شجاع، بے شک چوکیدار بہادر ہے۔ ان القراءۃ مفیدۃ، یقیناً پڑھنا مفید ہے۔
ان الکذب مہلک، واقعی جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ 6 جملے اس کا ہم نے ترجمہ بھی کیا اور اس کی ترکیب بھی آپ کو بتلائی، بقیہ آپ کیجئے گا۔ ان المکتبۃ خیر معلم، ان صوت الکلب نباح، ان صوت البقر خوار یا خبار۔ اسی طریقے سے آگے کے جملے بھی آپ کو یاد بھی کرنا ہے اور کاپی میں لکھنا بھی ہے۔ ان الموت تحفۃ المؤمن، ان صوت الاسد زئیر، ان الوحدۃ خیر من جلیس السوء، ان المطر ضروری للحیاۃ، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان المؤمن مرآۃ المؤمن، ان فتنة امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم المال، ان الغیبۃ اشد من الزنا، ان السفر قطعة من النار، ان الطہور شطر الایمان، ان سید القوم خادمهم، ان المرأة حبالة الشیطان، ان طلب العلم فریضة، ان البر حسن الخلق، ان حب الدنیا رأس كل خطیئة۔ تمرین نمبر 2، ان کے ساتھ عربی بنائیں اور صحیح اعراب لگا کر لکھیں۔ یقیناً اللہ زندہ ہے۔ ہم نے یقیناً، واقعی، بے شک کے لیے حرف ان کا استعمال کیا ہے، تو یہاں پر اردو ہے یقیناً اللہ زندہ ہے، تو عربی کیا بنے گی؟ ہاں، عربی بناتے وقت آپ کو یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ ان کا اسم منصوب اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ان اللہ منصوب ہوا، ہاں، ان اللہ حی۔ دوسرا جملہ ہے یقیناً اللہ باقی رہنے والا ہے، ان اللہ باق۔ یقیناً شیر نے بکری کو کھایا ہے، ان الاسد اکل الغنم۔ واقعی بت پتھر ہیں، واقعی بت پتھر ہیں، ان الصنم حجر۔ یقیناً چور نے بستہ چرایا، ان السارق سرق المحفظۃ۔ واقعی ابراہیم خوش ہے، ان ابراہیم مسرور۔ بقیہ جملے آپ اس کی عربی بنا لیں۔ بے شک ابراہیم سلامت ہے، واقعی استاد نے سبق پڑھایا ہے، واقعی کتے نے پانی پیا ہے، یقیناً اللہ نے ابراہیم کی مدد کی ہے، یقیناً ابراہیم نے بتوں کو توڑا ہے، واقعی ہوٹل دریا کے کنارے پر ہے، یقیناً طلبہ میدان میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی الدرس الرابع والثلاثون کی تمرین اور اس کا اختتام۔ اب آئندہ سبق میں آنے والے مفردات، یعنی الدرس الخامس والثلاثون میں جو مفردات آئیں گے اس کو آپ کو پہلے ہی سمجھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے، تاکہ آنے والے سبق کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، پڑھ لیجئے۔ الجرائد رسالے، جریدتن اس کا واحد ہوتا ہے، آپ اس کا خیال رکھیں کہ واحد جمع ضرور لکھیے۔ فعل ہے تو ماضی مضارع مصدر بھی ضرور آنا چاہیے،
فعل کا ماضی مضارع مصدر اسم ہے، واحد ہے تو جمع، جمع ہے تو واحد ضرور لکھ لیا کیجئے۔ تو الجرائد جمع ہے، واحد اس کا کیا آئے گا؟ جریدتن، ٹھیک ہے، پڑھ لیجئے۔ الجرائد رسالے، مبنا عمارت، نسختانی، اب یہاں پر تثنیہ آیا تو واحد بھی لکھنا اور جمع بھی لکھنا۔ طرق، اب یہ فعل آ گیا، طرق یترک، طرقن کھٹکھٹانا، یا یہاں پر جو ہے طرق کھٹکھٹایا، یہ طرق باب نصارہ سے آئے گا۔ ساعی البریدی، ڈاکیہ۔ الکأس، گلاس۔ ینام، سوتا ہے۔ یعبث، یعبث، عین پہلے، عبث یعبث، بیکار کام کرتا ہے۔ تتعلم، آپ پڑھتے ہو۔ اللحوم، دیکھو یہ جمع آ گیا، گوشت، آپ نے پڑھا ہے اس کا واحد لحم۔ اللبن، دودھ۔ الزیت، زیتون کا تیل۔ الحلویات، مٹھائیاں۔ التمر، کھجور۔ السمن، گھی۔ یخیط، سیتا ہے۔ یبنی، بناتا ہے۔ یصلح، صحیح کرتا ہے۔ ینسج، بنتا ہے۔ نسج ینسج، بننا، بنتا ہے۔ القماش، کپڑا۔ الخردل، سرسوں۔ السکاکین، چھریاں، سکین کی جمع سکاکین آیا ہے۔ الجوامع، جامعۃ کی جمع الجوامع، یونیورسٹیاں۔ البوابۃ، گیٹ۔ الشغل، کام، مشغلہ۔ البرتقال، سنترا۔ الصورۃ، تصویر۔ المراحیض، مرحاض اس کی جمع آتی ہے، مرحاض واحد ہے اور المراحیض اس کی جمع ہے۔ المراحیض، بیت الخلاء۔ السرور، چار پائیاں، یہ بھی جمع ہے۔ السمسم، تل۔ الادویۃ الانجلیزیۃ، کیا لفظ ہے یہ؟ الادویۃ الانجلیزیۃ، انگریزی دوائیاں۔ یہ مفردات ہے الدرس الخامس والثلاثون، یاد کیجئے، اچھی طریقے سے یاد کیجئے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.